السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. عمران بھائی میرا کوشچن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عید میلاد النبی جو آج کل بنا رہے ہیں حیدرآباد میں بڑے شور سے, یہ شریعت اسلام میں کہاں تک جائز ہے؟ میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں, اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو میلاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے, اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ میلاد مناتا ہے. بناؤ جلوس نکالو, جشن مناؤ, ابلیس نے نہیں منایا. ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے تو منانا شروع کر دیں گے. کہ جشن عید میلاد النبی کا کوئی وجود اسلام میں ہے ہی نہیں, اسلام سے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں, اس لیے جشن عید میلاد النبی سے دور رہنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے, اور اس سے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ میرے بھائی جشن عید میلاد النبی نہ مناؤ, کیونکہ اس کا تذکرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے, محدثین نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے, فقہا نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے. یہ جو آج لوگ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے, ان سے دور رہنا چاہیے. یہ عید میلاد النبی یا رسول اللہ کی پیدائش منانا, کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب عثمانی خلافت جو یورپ میں گئی انہوں نے دیکھا کہ وہ کرسمس مناتے ہیں بڑے دھوم دھام سے اپنے نبی کا, تو کہا ہمارا نبی تو افضل ہے ان سے, تو لہٰذا ہم بھی جو ہے برتھ ڈے منائیں گے, میلاد منائیں گے. پچھلے سال میں نے جینتی کا لفظ استعمال کیا تھا, جینتی. عید میلاد النبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینتی. ایک جینتی ہوتی ہے اس میں اودے فرارے, اودے جھنڈے, اودے فلاں ہوتے, ایک جینتی اس میں لال جھنڈے, لال فرارے, لال کپڑے ہوتے, ایک جینتی اس میں ہرا ہے. فرق کیا ہے؟ سیم ہے نا, وہی گلال, وہی کلر, وہی پٹاخے, وہی تماشا, صرف اتنا ہمارے جینتی میں اونٹ رہتا آگے. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے. ہم اپنے نبی پاک سے پیار کریں گے, سرکار کا میلاد کریں گے, ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے. اصل جواز کی دلیل دینا ضروری نہیں ہے, وہ تو آیت کہہ رہی ہے سب کچھ تمہارے لیے جائز ہے. اصل دلیل چاہیے حرمت کی, اصل دلیل چاہیے کسی چیز کو ناپاک اور نجس قرار دینے کی. لہٰذا اب یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر میلاد جائز نہیں ہے تو آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں. اگر نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے, نعت خوانی, تو قرآن و حدیث میں دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہو میلاد مت کرو, کہیں اللہ نے فرمایا ہو نعت مت پڑھو, نہیں, تو اس جواز والی آیت کے تحت یہ آئے گا اور سب جائز ہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی صحابہ کرام نے کیا تو ہم کریں گے ورنہ نہیں. اب اپنے لباس دیکھ لیں, اپنے گھر کا اسٹائل دیکھ لیں, آج آپ کی شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں, مسجد پہ گنبد و مینار دیکھ لیجئے, نماز کے مسجد میں جماعت کے اوقات دیکھ لیجئے, دارالعلوموں کا قیام, اس کے لیے پھر امتحان کے اوقات, پھر اس کے بعد دستار بندی, اس کے بعد سند دینا, کون سی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نے کی تھی. تو اگر ہم یہ قاعدہ قانون بنا لیں کہ جی وہاں کی گئی ہو تبھی جائز ہے ورنہ حرام ہے, تو میرے پیارے بھائی زندگی کے کاروبار رک جائیں گے. یہ مطالبہ ہی بالکل غلط ہے. اب جتنے بھی مسالک اور مذاہب کے اندر ہوتے ہیں, پروگرام ہیں, جلسے ہیں, تقریبات ہیں, جلوس ہیں, اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں. باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں, بات کی ہو, صحیح حدیث سے ثابت ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جلسے کا سٹائل تھا, بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم, تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو, تمہارے اس جلوس کا, بیٹھنے کا, جلسے کا کیا مقصد ہے؟ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں, اس کی ثنا کر رہے ہیں, اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا. حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ مسلم کی روایت ہے, سنن نسائی میں ہے, باقی کتب حدیث میں. صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر, بلکہ ماجرا کچھ اور تھا کہ میں حجرے میں تھا, میرے پاس حضرت جبریل امین آئے, مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ
بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں. چلو بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں. اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے. چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں. کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں. تو اس میں کیا قباحت ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہاں پر جو حالات تھے وہ مکہ جیسے حالات نہیں تھے. مدینہ نرم دل لوگوں کی زمین تھی، وہاں پر لوگوں نے استقبال کیا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے تقریباً 6 یا 7 دن پہلے ہی مدینے کی گلیوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے آ رہے ہیں. آلریڈی وہاں پر 100 سے زیادہ گھروں میں اسلام موجود تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیونکہ حضور جب دعوت شروع فرما چکے تھے مکہ میں تو مدینے سے قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ حضور پر ایمان لاتے تھے، واپس جاتے اپنے شہر میں پھر تبلیغ کرتے. کئی لوگ حضور کے مدینے آنے سے پہلے ہی اسلام میں تھے، ایمان میں تھے. اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مدینے میں، دونوں حالات بالکل الگ ہیں. مکہ میں بھی حضور آئے ہیں اور مدینے میں بھی حضور آئے ہیں، دونوں جگہ آنے کی کیفیت الگ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں جب آئے تو تاریخ میں ہے بنو نجار قبیلے کی ساری بچیوں کے ہاتھ میں دف تھے اور وہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں پر چڑھ جاتی تھی اور روزانہ صبح سے شام تک انتظار کرتی تھی. جس دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رفیق سفر صدیق اکبر کے ساتھ قبا کی طرف سے نمودار ہوئے، جلوہ بار ہوئے، مدینے کی خوشیوں کا حال یہ تھا. حدیث میں موجود ہے ساری مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات اپنی گلیوں میں اور راستوں پر نکل آئے اور چھوٹے بچیاں اور کچھ نوجوان جو جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، تلوار بھی ان کے ہاتھ میں تھے، نیزے بھی ان کے ہاتھ میں تھے، اور وہ جو ان کے آڑ کے لیے جو ڈھال ہوتے تھے تو تلواروں کو ڈھال سے بجاتے بجاتے سنیت الوداع کی گھاٹیوں تک پہنچ گئے اور سب بیک زبان کہتے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ ہمارا بریلویوں کا کیا ہوا سلام نہیں ہے، یہ مدینے کی وہ صحابیات بچیوں کا سلام ہے جنہوں نے حضور کا مدینے میں استقبال کیا ہے. ارے میرے عزیزو، یہاں مجھے بات یہ کہنی پڑتی ہے کہ اگر آج ہم میلاد میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں تو در حقیقت یہ مدینے والوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حضور کا استقبال کیا تھا اور یہ کہا تھا اللہ والا ہمارے شہر میں آیا ہے. انہوں نے تو بڑی بات کہی تھی طلع البدر علینا، انہوں نے کہا 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. من سنیات الوداع، وداع یہ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کی طرف بلانے والا پیغمبر جب تک بلاتا رہے گا ہم سب مدینے والوں پر اس کا شکر واجب ہوگا. یہ بچیاں پڑھ رہی تھی. اب مجھے یہاں سمجھ میں آیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کوئی میلاد نہیں منائے تھے مکہ میں، ہے نا؟ حضور جب پیدا ہوئے تھے میلاد مکہ والوں نے نہیں منایا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو جواب میں آپ یہ کہیں جب حضور مکہ میں پیدا ہوئے تھے تب مسلمان تھے کہاں؟ حضور نے تو 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے. نہیں، حضور نے 40 سال بعد اعلان فرمایا. مکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت جلوہ گر ہوئے تھے خوشیاں منائی گئی، اور بات ہے کہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھتی. اس وقت تو جبرائیل امین خوشی منا رہے تھے، ملائکہ خوشیاں منا رہے تھے. لیکن اگر تم دنیاوی باتیں کرتے ہو ظاہری طور پر تو میں مانتا ہوں مکہ والوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی، اس لیے کہ وہاں سب کافر تھے، اکثر کافر تھے، مشرکین تھے. لیکن مجھے یہ بتاؤ مدینے جب وہ رسول آئے تھے تو خوشیاں منائی گئی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ مدینے میں پہلے سے مسلمان موجود تھے. پتہ یہ چلا رسول آنے کے وقت خوشیاں صرف اسلام والے مناتے ہیں، جن کے ہاں ایمان ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں. کفر و شرک جہاں پہلے سے ہو ان کو میلاد سے کیا غرض ہے؟ رسول پاک کی ولادت سے
کیا غرض ہے؟ کل ہی ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا میلاد منانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب رسول مکہ میں آئے تو وہاں قسمت والے ایمان والے نہیں تھے، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے ظاہری خوشی نہیں منائی، لیکن مدینے والوں کی قسمت میں تو ایمان تھا۔ جب رسول نمودار ہو رہے تھے، ارے میاں انہوں نے تو دف بجا بجا کر کے اپنے نبی کا استقبال کیا، تم تو صرف ہمارے جھنڈوں پر اعتراض کرتے ہو۔ ابھی تو ہم نہ ڈھول اٹھائے ہیں نہ دف اٹھائے ہیں، مدینے والی بچیاں دف بجا کر کے میرے نبی کا استقبال کر رہی تھی، اور میرے آقا نے اگر یہ بدعت اور شرک ہوتی تو مدینے والوں کو کہتے لے جاؤ اپنے دف اندر، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، پتہ یہ چلا میلاد منانے والوں سے میرے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔